अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एशिया बिजनेस वीक प्राइम के साथ मैं हूं उज़मा अशफाक। नजर डालते हैं अब तक की तिजारती और इक्तिसादी खबरों पर। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। सिंध का 10 खरब 43 अरब रुपए का बजट पेश। भारतीय वजीर आजम की जर्मन कारोबारी हजरात को भारत में सरमायाकारी की दावत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 600 अरब से जायद का बजट पेश करेगी। रूस ने कुदन कोलाम न्यूक्लियर पावर स्टेशन की वसअत के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तेजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। चीन को EU सरमायाकारी मुज़ाकरात में अपने बयान को साबित करना चाहिए। कारोबारी ग्रुप। जापानी हिस्सा मार्केट में तेजी। निकी हफ्सियाती हद उबूर कर गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। मालियाती बिल 2017 का जायजा। जर्मन चांसलर ने EU इंडिया तिजारती मुआहदे पर तेज रफ्तार पेशरफ्त पर जोर दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। सिंध के लिए 10 खरब 43 अरब रुपए से जायद का बजट पेश कर दिया गया। खसारा 14 अरब होगा। तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया। माली साल 2017 और 18 के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया है। माली साल 2017-18 के लिए सिंध का 10 खरब 43 अरब रुपए से जायद का बजट पेश कर दिया गया। बजट खसारा 14 अरब रुपए होगा। तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात में गैर मामूली इजाफा किया गया है। सिंध में 49,000 नई भर्तियां की जाएंगी। 24,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स को रेगुलर किया जाएगा। मुलाजमीन को खुश करने में साई सरकार विफाक से बाजी ले गई। तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज दे दी। बजट में तालीम के लिए सबसे ज्यादा 202 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, मगर बेशतर पैसा तनख्वाहों और ऑपरेटिंग अखराजात पर खर्च हो जाएगा। सेहत के लिए 26% इजाफे के साथ 100 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में सिंध पुलिस को जदीद तरीन हथियार खरीदने के लिए 2 अरब रुपए दिए जाएंगे। अमन और अमान का मजमूई बजट 92 अरब रुपए कर दिया गया है। पंजाब की तर्ज पर सिंध सरकार ने कई मंसूबों का ऐलान किया। मैट्रिक और इंटर में A1 ग्रेड हासिल करने वाले तलबा को 1 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे। माली साल 2017-18 के बजट में कराची के मेगा मंसूबों के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबे का मजमूई तरक्याती बजट 344 अरब रुपए होगा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में इंडो जर्मन बिजनेस समिट से खिताब करते हुए जर्मन कारोबारी हजरात को भारत में सरमायाकारी की दावत दे दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में इंडो जर्मन बिजनेस समिट से खिताब करते हुए जर्मन कारोबारी हजरात को भारत में सरमायाकारी की दावत दी। मोदी का फोरम में कहना था कि जर्मनी और भारत के दरमियान अभी इक्तिसादी ताउन मुकम्मल सलाहियत से नीचे है। इस हवाले से मोदी ने कहा, I invite more and more German colleagues and companies to India. Our direction, desire and dreams create tremendous business opportunity. Never before India was so much ready for business. We are on a take-off stage. The opportunity range from building millions of houses to setting up thousands of smart cities. Modernizations of railway networks and stations to setting up of a high-speed rail corridors. Generation of renewable energy to construction of transmission and distribution network. सरमायाकारी आबो हवा की बेहतरी के लिए हुकूमत की जानिब से की गई इस्लाहात की निशानदही करते हुए मोदी ने कहा कि भारत में मौक़ों की फरावानी है, जिससे कारोबारी हजरात सरमायाकारी पर मुनासिब मुनाफा कमा सकते हैं। बाद अज़म मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल के साथ 18वीं सदी के ब्रेडेनबर्ग गेट का दौरा किया। भारतीय वजीर आजम ने सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर से भी मुलाकात की। दिन के इब्तिदा पर मर्कल ने आलमी सतह पर बढ़ती हुई तहफ़्फ़ुज़ात तिजारत के रुझानात के लिए खबरदार करते हुए कहा कि जर्मनी ब्रसेल्स में भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात पर पेशरफ्त के लिए जोर देगा। मोदी सरमायाकारी को मुल्क में राग़िब करने के लिए जर्मनी में 2 रोज़ा दौरे पर थे। खैबर पख्तूनख्वा के नए माली साल के लिए 600 अरब रुपए का बजट तैयार हो गया, जिसे आज असेंबली में पेश किया जाएगा। तरक्याती कामों के लिए हुकूमत ने 190 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अगले माली साल के लिए 606 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सूबे की तरक्की पर 190 अरब रुपए खर्च होंगे। इब्तिदाई और सानवी तालीम के लिए 16 अरब रुपए 28 करोड़ मुख्तस होंगे। 410 नए प्राइमरी स्कूल भी तामीर किए जाएंगे। आला तालीम पर 6 अरब से जायद खर्च होंगे, जिनमें 10 कॉलेजेस की तामीर भी शामिल है। केपी की हुकूमत ने मास ट्रांजिट मंसूबे के लिए 50 अरब रुपए रखे हैं। सेहत के 101 मंसूबों पर 12 अरब 23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिलियन ट्री सुनामी का तीसरा मरहला भी बजट में शामिल
کیا گیا۔ بجٹ میں کھیل و بہبود نوجوانان کے لیے 53 اسکیمیں شامل ہیں۔ صوبے بھر کی 4000 مساجد کو شمسی توانائی پر منتقل کرنا بھی بجٹ کا حصہ ہے۔ روس نے تامل ناڈو میں نیوکلیر پاور کودن کولم اسٹیشن کے 2 نئے ری ایکٹرز کی تعمیر کے لیے بھارتی حکومت کے ساتھ معاہدے پہ دستخط کر دیے۔ روس نے تامل ناڈو میں کودن کولم نیوکلیر پاور اسٹیشن کے 2 نئے ری ایکٹرز کی تعمیر کے لیے بھارتی حکومت کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دیے اور کہا کہ یہ بھارت کو ری ایکٹرز کی تعمیر کے لیے $4.2 بلین قرض فراہم کرے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ روس وزیر اعظم نریندر مودی کی ترقی کی حکمت عملی کی حمایت کے طور پر ایشیا کی تیسری بڑی معیشت کے لیے جسے سنگین توانائی قلت کا سامنا ہے، بھارت میں آئندہ 20 سال کے دوران درجن نیوکلیئر ری ایکٹرز کی تعمیر کے لیے تیار ہے۔ اس حوالے سے پیوٹن نے کہا: В ходе нашей беседы с господином премьер-министром было отмечено успешное сотрудничество в сфере мирного атома. Хотел бы на это особо обратить внимание. Введен, как известно, в строй первый блок атомной электростанции Кудам-Кулам, при строительстве которого использовались самые современные и надежные российские технологии. Начал вырабатывать электроэнергию второй блок станции. А в октябре 2016 года на совместной с господином Моди видеоконференции мы дали старт сооружению 3 и 4 блоков АЭС. И мы еще раз подтвердили совместные планы возвести в Индии не менее 12 энергоблоков российского дизайна, что станет большим вкладом в реализацию планов по развитию آٹمنی انرجیٹک۔ کودن کولام میں ری ایکٹرز 5 اور 6 کی تعمیر کا معاہدہ اقتصادی فورم میں پیوٹن اور مودی کے درمیان ملاقات کے دوران ایسٹ پیٹرزبرگ میں طے پایا۔ اس معاہدے سے دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات مضبوط ہوں گے۔ روس کی ریاستی نیوکلیئر کارپوریشن روزیتم کا یونٹ ایٹم اسٹرائے ایکسپورٹ پلانٹ پر کام کرے گا۔ روسی وزیر خزانہ اینٹون سیلینوو نے صحافیوں کو بتایا کہ روسی حکومت ری ایکٹرز کی لاگت کو مالی مدد فراہم کرنے کے لیے آئندہ سال سے 10 سال کی مدت میں بھارت کو $4.2 بلین قرض فراہم کرے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 1566 پوائنٹس کی تاریخی تیزی دیکھنے میں آئی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخ کی سب سے بڑی تیزی کا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ مارکیٹ نے تیزی کا سابقہ ریکارڈ توڑنے میں محض 240 دن لگائے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پیر کو ایک دن میں 1566 پوائنٹس کی تیزی کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ انڈیکس 50,122 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ اس سے قبل 1 نومبر 2016 کو مارکیٹ میں 1406 پوائنٹس کی تیزی کا ریکارڈ بنا تھا۔ اسٹاک تجزیہ کاروں کے مطابق MSCI میں شمولیت کے بعد فارن فنڈ اور بڑے مقامی سرمایہ کار مارکیٹ میں دوبارہ سے سرگرم ہوتے دکھائی دیے۔ بیجنگ کے کاروباری گروپ کا کہنا ہے کہ چین کو آئندہ یورپی یونین سرمایہ کاری مذاکرات میں اپنے بیان کو اپنے اعمال سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ بیجنگ کے کاروباری گروپ کا کہنا ہے کہ چین کو آئندہ یورپی یونین سرمایہ کاری مذاکرات میں اپنے بیان کو اپنے اعمال سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ چین کے وزیر اعظم لی کیانگ یورپی یونین کے ساتھ اجلاس کے لیے برسلز کی سربراہی کر رہے ہیں۔ بیجنگ کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مارکیٹ کھولنے کے لیے پرعزم اور معاہدے پر مذاکرات کے فروغ کے لیے مثبت ہے۔ اس بیان کے بعد EU چیمبر آف کامرس کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت کے لیے رکاوٹیں بہت زیادہ تھیں۔ اس حوالے سے EU چیمبر آف کامرس کے صدر نے کہا: that China walks the talk, that China in the summit meeting acts in a way that it can become the true leader for free trade and globalization. And the key for us here is that we now have a high ambition in concluding the CAI. سرمایہ کاری معاہدہ جس پر مذاکرات کے لیے بیجنگ اور برسلز نے 2013 میں اتفاق کیا تھا، یورپی کاروباروں کو بیجنگ میں کاروبار کرنے میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس معاہدے کو مستقبل میں آزاد تجارتی معاہدے کے لیے پیش رو کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یورپی یونین حکام نے تجویز پیش کی کہ جب تک بیجنگ اپنی مارکیٹیں کھولنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، معاہدے پر پیش رفت کرنا مشکل ہوگا۔ یورپ چاہتا ہے کہ چین EU مارکیٹ میں کاروبار کے لیے اس طرح رسائی دے کہ EU مارکیٹیں چینی سرمایہ کاری کے لیے کھل جائیں۔ EU چیمبر آف کامرس نے کہا کہ ہم مذاکرات سے منفی فہرست دیکھنے کی امید کر رہے تھے۔ جاپان کی ہیسس مارکیٹ میں تیزی ریکارڈ کی گئی۔ نکی انڈیکس 20,000 کی نفسیاتی حد عبور کرتے ہوئے 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔
جاپان کے نکی حصص خاطر خواہ اضافے کے ساتھ 20,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گئے ہیں۔ حصص اگست 2015 سے اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ مارکیٹ میں تیزی کی وجہ امریکی حصص میں مضبوطی اور ڈالر کی بڑھتی قدر کے باعث سرمایہ کاروں کے رسک ایپیٹائٹ میں اضافہ ہے۔ تجارت کی ابتدا پر نکی 1.3% اضافے کے ساتھ 20,115.23 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ براڈر ٹراپس 1.1% اضافے کے ساتھ 1,603.08 اور جے پی ایکس نکی انڈیکس 400 1.1% اضافے کے ساتھ 14,303.65 پر ریکارڈ کیا گیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے رجسٹرڈ کمپنیوں کو پوٹیشیم کلورائڈ درآمد کرنے کی سفارش کر دی۔ کمپنی نے رواں برس 4 ارب روپے GIDC کی مد میں ادائیگی کے لیے CNG سیکٹر سے تحریری ضمانت طلب کر لی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس سینیٹر سلیم مانوی والا کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں مالیاتی بل 2017 کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی ارکان نے سفارش کی کہ پوٹیشیم کلورائڈ دھماکہ خیز مواد ہے، اس لیے صرف رجسٹرڈ کمپنیوں کو ہی اس کی درآمد کی اجازت دی جائے۔ کمرشل کمپنیوں کو پوٹیشیم کلورائڈ درآمد کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اس حوالے سے وزارت داخلہ کو تحریری سفارشات بھی بھیجی جائیں گی۔ CNG سیکٹر پر بجلی اور گیس کے بلوں پر 4% فائل ٹیکس عائد کرنے سے متعلق CNG ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے کہا کہ اضافی سرچارج سے گیس کی قیمتوں میں 3 سے 4 روپے فی کلو اضافہ ہو جائے گا۔ کافی عرصے بعد CNG سیکٹر کھلا ہے، نئے ٹیکسز سے تباہ ہو جائے گا۔ ہم پہلے ہی بجلی کے بلوں پر 10% ٹیکس عائد کر رہے ہیں۔ پنجاب میں 3,000 میں سے 2200 CNG اسٹیشنز بند پڑے ہیں۔ قیمتیں بڑھنے سے آئل امپورٹ بل میں بھی اضافہ ہوگا، جس پر کمیٹی ارکان کا کہنا تھا کہ حکومت کو محصولات میں اضافے کی غرض ہے، قیمتیں بڑھنے سے غرض نہیں، جس پر CNG ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ ہم رواں برس حکومت کو GIDC کی مد میں 4 ارب دینے کے لیے تیار ہیں، جس پر کمیٹی نے CNG سیکٹر سے تحریری یقین دہانی کی شرط پر ایک ساتھ بار ادائیگی کی حمایت کر دی۔ کمیٹی کے اجلاس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی جانب سے پراپرٹی کو حقیقی ویلیو پر 3% ٹیکس کی ادائیگی سے رجسٹریشن کروانے، ذرائع آمدن ظاہر نہ کرنے کی تجویز دی گئی، تاہم FBR اور کمیٹی اراکین نے تجویز کی مخالفت کر دی۔ سینیٹر سعود مجید کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ایمنسٹی اسکیم دینی ہے تو تمام شعبوں کو دی جائے۔ سینیٹر الیاس بلور نے اس تجویز کو کالا دھن صاف کرنے کی تجویز قرار دے دیا، جبکہ دیگر کمیٹی ممبران نے بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے کسی بھی نئی ایمنسٹی اسکیم کی تجویز مسترد کر دی۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ جرمنی برسلز میں بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے پر مذاکرات پر پیش رفت کے لیے زور دے گا۔ جرمن چانسلر اینجلا مرکل کا عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے تحفظ تجارت کے رجحانات پر تقریر کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جرمنی برسلز میں بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے پر مذاکرات پر پیش رفت کے لیے زور دے گا۔ برلن بزنس فورم، جہاں مرکل نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ پلیٹ فارم کا اشتراک کیا، پر جرمن چانسلر کا کہنا تھا۔ Deutschland ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner aus der EU in Indien. Aber wir wollen nicht nur handeln, sondern wir wollen auch investieren. مرکل کا یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جرمنی کے ٹریڈ سرپلس پر تنقید کے بعد آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ میں کہا کہ یورپ کی سب سے بڑی معیشت کے ساتھ اعلیٰ سطح پر امریکی تجارتی خسارہ تبدیل ہوگا۔ مودی کا فورم میں کہنا تھا کہ جرمنی اور بھارت کے درمیان اقتصادی تعاون مکمل صلاحیت سے نیچے ہے۔ اس حوالے سے مودی نے کہا، There is huge potential in India-Germany economic collaboration. Our economic partnership is still below its full potential. To enhance this, we in India are ready with open arms to welcome German companies. With a view to help the German companies, we have put in place a fast-track mechanism. A number of issues have already been resolved through this fast-track mechanism. We are doing it sincerely because we value German partnership a lot. ناظرین، جائزہ لیتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے دوران ہونے والی کاروباری سرگرمیوں کا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس ہفتے کے دوران تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز 100 انڈیکس 18 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 50,162 پر بند ہوا۔ آئیے اب ڈالتے ہیں ایک نظر ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں رواں ہفتے ہونے والی کاروباری سرگرمیوں پر۔
एशियाई स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते के दौरान मिला जुला रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज जापान निकी इंडेक्स 0.38% कमी के साथ 19,909.26, हैंगसेंग 0.34% इजाफे के साथ 26,063.06 पर बंद हुआ, जबकि शंघाई और ताइवान के कारोबारी हिस्सों की कीमतों में तेजी का रुझान देखा गया। और अब करेंसी रेट्स। ये थी अब तक की खबरें एशिया बिजनेस वीक प्राइम में। मिलते हैं अगले हफ्ते मजीद खबरों के साथ। अपनी मेजबान उस्मा अशफाक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।